بہرحال یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے. 15 اگست کو ہمارے دیش کی آزادی ہوئی اور یہ دیش جو ہے وہ سوتنتر ہوا، آزاد ہوا. تو اس دیش میں جو خون بہایا ہوا ہے وہ ہر مذاہب کے لوگوں نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے بہایا، جس میں سب سے زیادہ جو تشدد کسی قوم پہ برتا گیا وہ قوم مسلم ہے. قوم مسلم کے بارے میں جو ہے وہ انگریزی جو مصنف ہیں، رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دلی کے جو دلی گیٹ ہے وہاں سے لے کر کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی ہوں. یارو بہت تیرے علماء کرام کو، بلکہ یوں کہیے 400 علماء کرام کو روزانہ پھانسی دی جاتی تھی اور املی کے پیڑوں میں لٹکایا جاتا تھا. تو ہم تو اپنی ہسٹری کو بھولے بیٹھے. ہم ایسی قوم ہیں کہ ہمارے اسلاف کچھ بھی کر کے چلے جائیں، ہمارے جو ہے وہ سر میں جوں نہیں رینگتی ہے کہ ہم ذرا ان کی ہسٹری کو اٹھا کر کے پڑھ لیں. ہم دوسروں کی ہسٹری تو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اپنے جو ہے بزرگوں کی ہسٹری پڑھنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ دیش کی آزادی میں کس نے حصہ لیا ہوا ہے. ہم تو جو ہے جو نام ہمارے رٹائے گئے ہیں بچپنے کے عالم میں وہی ہم کو یاد ہیں، لیکن کون یاد کرے گا کہ مسلم قوم نے اپنا کیسا ہاتھ اس جو ہے آزادی کے اندر بٹایا ہوا ہے، کتنی قربانیاں پیش کی ہوئی ہیں، کتنے علماء کرام کی پھانسی لگائی گئی ہے. اور انگریزی رائٹر خود لکھتا ہے کہ 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید ہونا پڑا تھا جنگ آزادی کے لیے. اور آپ سوچو تو صحیح، 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید ہونا پڑا تھا، تب جا کر کے یہ مسلم جو ہے ہمارا دیش آزاد ہوا ہے. ایسے ہی نہیں آزاد ہو گیا. بہت تیرے جو علماء کرام تھے ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا. علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد میں ایک فتویٰ لکھا اور اس فتوے جہاد پر بہتیرے علماء کرام کا سائن بھی تھے. انہی میں ایک مولانا رضا علی خان بھی تھے جنہوں نے سائن کیے ہوئے تھے. جنگ آزادی میں ان کا بھی اہم کردار رہا ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا محترم ہیں، انہوں نے بھی سائن کیے ہوئے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جب آپ نے لوگوں کو جامع مسجد کے اندر جو ہے اشتعال کیا، لوگوں کو بلایا اور ان کے خون کے اندر جذبہ پیدا کیا آزادی کے لیے، تو بتایا جاتا ہے 90,000 مسلمان اسی دن تیار ہو گئے جنگ آزادی کے لیے. تو یہ آپ کی تقریریں رہا کرتی تھیں، آپ ولولہ خیز جو ہے تقریر کیا کرتے تھے، لوگوں کے خون میں گرمی پیدا کر دیا کرتے تھے. تو آپ نے جب فتوی جہاد دیا اور یہ بتایا کہ ان کے خلاف لڑنا، انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ جہاد ہے، اس میں جو مسلمان مر جائے گا وہ مرے گا نہیں، شہید ہو جائے گا، یہ آپ نے فتویٰ دیا ہوا تھا. تو علامہ فضل خیر آبادی پر مقدمہ چلایا گیا اور آپ ایسے منطق و فلسفہ کے جاننے والے تھے کہ سامنے والا وکیل جب آپ کے اوپر مقدمہ چلا کر کے کوئی جو ہے وہ اقدام پیش کرتا تھا آپ اس کو رد کر دیا کرتے تھے، اس کی دلیل کو خود اپنی دلیل سے اس کو پھنسا دیتے تھے. آپ ایسے منطق و فلسفہ کے جاننے والے تھے. بہرحال آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ مکر جائیے، آپ صرف یہ بات کہہ دیجئے کہ فتویٰ میں نے نہیں لکھا ہے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا. آپ نے فرمایا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں اپنی قربانی تو دے سکتا ہوں، میں پھانسی پہ لٹک تو سکتا ہوں، مگر یہ کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا ہوا ہے. بہرحال آپ کو کالا پانی کی سزا ہو گئی، اور کالا پانی کی جب آپ سزا ہوئی آپ کو، تو وہاں جب جا رہے تھے بیٹے کو یہ بتا کے گئے، بیٹا اب مجھے پتا ہے کہ آزادی کی چنگاری میں نے لگا دی ہوئی ہے، یہ ملک ضرور آزاد ہوگا، اور جس دن یہ آزاد ہو جائے ہماری قبر پہ آ کے بتا دینا آج ملک ہند آزاد ہو گیا ہے. تو ایسے علماء کرام تھے. مفتی صدر الدین آزردہ انہوں نے قربانی پیش کی ہوئی ہے. مولانا کفایت علی کافی، سید مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسے آپ جاباز جو ہے سپاہی گزرے ہیں، سید تھے آپ، مراد آباد کے رہنے والے، اور آپ نے جنگ آزادی میں جب اہم کردار نبھایا تو آپ کے اوپر مقدمہ چلایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا. اب جب آپ سولی تختہ دار کی جانب
طالب جا رہے تھے، آپ سے پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ چند منٹوں کی مہلت دے دی جائے، میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نعت لکھ دوں۔ کیسا پیارا عشق تھا سید زادے میں کہ اپنے نانا جان کے لیے کچھ الفاظ لکھنا چاہ رہا ہے۔ پھر آپ نے لکھا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ہو، لیکن حشر تک نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آپ نے جو مہلت مانگی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ہماری اولاد کو دکھا دیا جائے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، گلے سے لگانا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کہنے لگے میں نانا جان کی خدمت میں کچھ عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جن کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، آپ نے ایسی قربانی پیش کی۔ حضرت مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک ایسے جو ہے عالم دین ہیں جنہوں نے ایسی کتاب لکھی ہوئی ہے جس کو علم الصیغہ کہا جاتا ہے، اگر اس کو انسان نہ پڑھے تو مولوی نہ بنے۔ وہ ایسی کتاب ہے علم صرف کی، جب تک کہ وہ پڑھی نہیں جائے گی علم صرف انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، جبکہ علم صرف کا ایک اہم کردار مولوی بننے کے اندر ہے۔ عربی کے اندر کون سا لفظ کس بنا پر آیا ہوا ہے، پہلے وہ لفظ کیا تھا، یہ ساری باتیں علم صرف سے حاصل ہوگی۔ اور علم صرف کی لکھنے والی کتاب جو ذات ہے وہ مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ مولانا عنایت احمد کاکوروی نے جب جنگ آزادی میں اہم کردار نبھایا تو آپ کو کالا پانی کی سزا دے دی گئی۔ آپ نے جب وہاں جو ہے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے کتاب حب وطن پہ لکھی، بہرحال آپ کو کسی بنا پر وہاں سے پھر سے آزادی دے دی گئی، اور آپ جب واپس آئے تو علم الصیغہ کے اندر میں نے خود ہی لکھا دیکھا ہے کہ مولانا عنایت احمد کاکوروی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کالا پانی کی سزا ہوئی اور مجھے وہاں جزیرے پر چھوڑا گیا تو ایسی وہاں کی ہوائیں تھی، ہوا کیا ہوا تھی، بلکہ یوں سمجھیے کہ زیر قاتل ہوا تھی، جیسے ہوا آ کر کے جسم سے ٹکراتی تھی بڑے بڑے پھپولے نکلنے لگتے تھے، ایسی وہاں کی ہوا تھی، دردناک ہوا، ایسی ہوا کہ جسم سے لگ جائے تو فوراً دانے نکلنے شروع ہو جائیں، جہاں سانس لینا دشوار انسان کو ہو ایسی جگہ کا نام کالا پانی ہے۔ تو وہاں انسان کو جزیرے پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، آدمی بھٹکتا رہتا، ختم ہو جاتا تھا۔ بہرحال آپ کو وہاں سے بلا لیا گیا، آپ جب واپس آئے تو آپ نے حج بیت اللہ کا جو عزم مصمم کیا، اور جہاز کے ذریعے سے پہلے سفر ہوتا تھا تو آپ جہاز میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے، اور جب آپ جو ہے جدہ کے قریب میں جہاز پہنچنے والا تھا تو وہ جہاز کسی چٹان سے ٹکرا گیا اور آپ اسی میں شہید ہو گئے۔ تو یہ مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ بہرحال ایسے بے بہا بیش قیمتی بہت سارے ہیرے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا ہوا ہے۔ ایک جو ہے انگریزی رائٹر خود یہ بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں صبح کے وقت میں جب دلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی لاشیں اتنی پڑی ہوئی ہیں کہ جو ہے نکلنا دشوار ہے، روڈوں پر سے سڑک سے گزرنا دشوار ہے، اور کسی جو ہے لاش کو کتے پھاڑ رہے ہیں تو کسی لاش کو گدھ کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی لاشیں ایسی پڑی ہوئی تھیں، ایسی قربانیاں مسلمانوں نے اس دیش کے لیے پیش کی ہوئی ہیں جنگ آزادی کے لیے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ یہ آزادی ایسے ہی نہیں ہو گئی کہ ہمیں فری میں یہ آزادی مل گئی ہو، بلکہ سب نے اپنا خون بہایا ہوا ہے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ راحت اندوری کہہ گئے کہ سبھی کا خون ہے شامل اسی یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہاں آزادی میں کسی ایک قوم نے حصہ نہیں لیا ہوا ہے، بلکہ سارے مذاہب کے لوگ یہاں کی آزادی میں شامل تھے۔ ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ یہ تن کے گورے من کے کالے یہاں سے نکل جائیں تاکہ زندگی خوشگوار ہو جائے۔ ایسی زندگی دوبر ہو گئی تھی کہ جو اناج کسان پیدا کرتے تھے اس کے لگان کے طور پر اتنا دینا پڑتا تھا کہ کچھ کھانے کو بچتا ہی نہیں تھا، سارا لگان انگریزوں کو چلا جاتا تھا، اور
تھوڑی تھوڑی باتوں پر ایسا ظلم و تشدد کیا جاتا تھا کہ پیٹھ کو لال کر دیا جاتا تھا۔ تو ایسے ظلم و جبر کو جب لوگوں نے سہا تو ان کی جب ضمیر بیدار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایسے یہ نہیں بھاگیں گے، بلکہ ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، لڑائی کرنا پڑے گی۔ تب علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی نے فتوی جہاد دیا اور لوگ اس میں جو ہے منہمک ہوئے، اس میں شامل ہوئے، اور سب نے مل کر کے جب آزادی کی لڑائی لڑی تب جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ حضرت جو ہے آخری دور کے جو مغل بادشاہ ہیں بہادر شاہ ظفر، انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ ان کے سامنے ایسے مصائب و آلام کے ان پر پہاڑ توڑے گئے کہ ان کے پوتوں کا سر کاٹ کر کے تشتری میں رکھ کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس دادا کے سامنے ان کے پوتوں کے سر ہوں گے تو کیا عالم رہا ہوگا، ایسے بادشاہ کے اوپر کون سی مصیبت ٹوٹی ہوگی تم خود سمجھ سکتے ہو۔ تو ایسی قربانیاں پیش کی گئی ہیں اور پھر آپ کو رنگون بھیج دیا گیا تھا۔ تو رنگون میں آج بھی آپ کی قبر ہے بہادر شاہ ظفر کی، تو آپ نے بھی قربانی پیش کی۔ بہرحال بہتیرے علماء کرام جو ہے انہوں نے قربانی پیش کی، املی کے پیڑوں میں لٹکائے گئے، کسی کو خنزیر کی کھال کے اندر جو ہے بھر کر کے اوپر سے سل دیا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ ایسا ظلم و تشدد جو ہے مسلمانوں پر کیا گیا۔ ساری قربانیاں پیش کرنے کے باوجود یہ کھلا ہوا جو گلشن ہے تب جا کر کے یہ ہماری دیش کی جو سنہری چڑیا ہے یہ جا کر کے آزاد ہوئی ہے۔ یہ ایسے ہی دیش نہیں آزاد ہوا بلکہ قربانیاں پیش کرنی پڑی ہیں، اپنا خون بہانا پڑا ہے، تب جا کر کے یہ دیش ہمارا آزاد ہوا ہے اور یہ گلشن آج سرسبز و شاداب ہے۔ ورنہ یہ جب گئے ہوئے ہیں تن کے گورے من کے کالے، یہ ایسے ہی نہیں چلے گئے، یہ لوٹ پاٹ کر کے گئے ہوئے تھے۔ یہ جو آج تاج محل موجود ہے اس کے اندر آج لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، ڈیکوریشن کا انتظام کیا جاتا ہے، تب جا کر کے آپ اندرونی حالات دیکھ سکتے ہو۔ لیکن پہلے اس میں کوئی لائٹ نہیں تھی، ایسے بیش قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے کہ آنکھیں چوندیا جاتی تھی۔ لیکن آج آپ جائیں گے تو وہاں گڈھے سے بنے ہوئے ہیں، یہ تن کے گورے من کے کالے وہاں سے ہیرے نکال کر کے لے گئے۔ تو انہوں نے اس دیش کو کنگال بنا کے چھوڑا ہوا تھا۔ تو بہرحال اس دیش کی آزادی میں جو اہم کردار رہا ہے، اپنے بزرگوں کے حالات یاد کیجئے، کس نے قربانی پیش کی ہوئی ہے، خود بھی جانیے اور اپنے اولاد کو بھی سکھائیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تمہارے آباء و اجداد نے قربانیاں کیا پیش کی ہیں۔ تم ذرا سرٹیفکیٹ تو پیش کرو دیش بھکتی کا۔ یارو یہ دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ اسی لیے مانگا جا رہا ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کس نے پیش کی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں سرٹیفکیٹ جو ہے پوچھا جائے تو تم بتا سکتے ہو ہمارے ہی اسلاف میں علامہ فضل خیر آبادی نے قربانی پیش کی ہوئی ہے، سید مراد آبادی کفایت علی کافی نے قربانی پیش کی ہے، عنایت احمد کاکوربی نے قربانی پیش کی ہے۔ جب آپ کو اپنے اسلاف کی تاریخیں یاد ہوں گی تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی دیش بھکت ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں سب نے اس دیش کی آزادی میں حصہ لیا ہوا ہے، تب جا کر کے یہ گلشن ہمارا آزاد ہوا ہے اور سب شاد و شاداب ہے۔